آج پیر کا دن ہے، نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس نئے ہفتے کے آغاز پر ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پچھلے ہفتے کے کچھ انسیڈنٹس کے اوپر۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو ایک جدوجہد ہے، ایک جنگ ہے، وہ جاری رہی، اور یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی ایک بار پھر کہ دہشت گردی کے واقعات میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افغانستان جو ہے اس کی زمین ملوث ہے، وہاں پہ دہشت گرد عناصر جو ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک فون کال کا بھی ذکر کیا جو کالعدم ٹی ٹی وی جو ہے اس کے جو لیڈر ہیں ان کی گفتگو وغیرہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے ہمارا، اور حملے کریں، دھماکے کریں اسکولوں پر، ہاسپٹلز پر، ہر جگہ کے اوپر۔ تو اس معاملے کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو اور افیکٹو رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اکانومی جو سی ہے وہ بالکل ہی کرنچ کر رہی ہے، جہاں کے جو سوشل حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچے بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مزریبل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا کی طرف سے ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے حالات پر اگر قابو نہ پایا گیا تو وہاں پر پنپنے والی دہشت گردی اور دہشت گرد عناصر پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ مغرب میں اگر افغانستان کے حالات جو ان سے ہیں وہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتے ہیں، تو مشرق میں انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں سے خیر کی خبر سننے کا نام نہیں ملتا۔ 28 جولائی کو انڈین پرائم منسٹر نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد لداخ میں تقریر کی ہے، اور بڑی انہوں نے دور کی ہانکی ہیں، بڑے ہانکی ہیں انہوں نے، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو نہ صرف وہ سیاسی آداب اور اخلاقیات کے خلاف تھی، علاقائی امن، خطے کی سلامتی اور استحکام، ایون عالمی جو جسے کہنے کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ بہت ہی پریشان کن گفتگو تھی۔ پاکستان نے اس پر ریبٹل دیا ہے، انہیں کہا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کو کہ آپ اپنی حدود میں رہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا میں نہ صرف یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر بدترین مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ ایون انڈیا کے اندر جو اقلیتیں ہیں، جو مسلمان ہیں، جو سکھ ہیں، جو مسیحی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں کہ ان کو ان وجہ سے، ان وجوہات سے ایک پریشانی، ایک پرابلم کی صورتحال بنی۔ مودی سرکار جو سی ہے وہ بجائے اس بات کے کہ اپنے عوام کو ریلیف دے، وہ عوام کو تنگ کرنے پر تلی۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ پچھلے ہفتے یو ایس فارن آفس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اپنے شہریوں کے لیے کہ وہ انڈیا کا سفر کرنے سے احتیاط کریں۔ مقبوضہ کشمیر بالکل نہ جائے، منی پور میں بالکل نہ جائے، مشرقی علاقوں میں بالکل نہ جائے۔ یہ ہے صورتحال، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں، ایک سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، ایک طرف سے انڈیا ہے اور ایک طرف افغانستان۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لائی لگنا ہوئے گھر والا تو چندرا گوان نہ ہوئے، ہمارے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم چندرے ہمسایوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے۔ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو امریکہ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، اسرائیلی پرائم منسٹر امریکہ میں تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف امریکن پولیٹیشنز کے ساتھ، خاص طور پر امریکن پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کملا ہیرس کے ساتھ، اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کملا ہیرس نے کہ ہم اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے جو غزہ میں ہو۔ پھر چین نے ایک ایفرٹ کی، فلسطین کے جو دو گروپ ہیں، ایک الحماس اور ایک الفتح، ان کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے میں کردار ادا۔ یہ ایک اوور آل آپ کہہ لیں کہ صورتحال تھی جو کہ خطے کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جاری رہی۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں جاتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا آخری الفاظ کے طور پر کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں انہیں اب سنبھل جانا چاہیے، انہیں اپنے ملک کے حالات پر توجہ کرنی چاہیے۔ مہنگائی نے، غربت نے جو لوگوں کا حشر نکال دیا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ایک ایسا متفقہ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے جس کی مدد سے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی اور ایک استحکام کی منازل کی جانب